اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھاالذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو تم لوگ اپنی آوازوں کو نبی کے آواز کے اوپر مت کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم لوگ اپنی آوازوں کو پست کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بولتے چانتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے مت بولو چالو، کیونکہ اللہ نے آگے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم جان بھی نہ پاؤ۔ تو اس کے بارے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا، اس میں اس وفد کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس وفد کا امیر آپ قعقاع ابن معبد کو بنائیے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ اس وفد کا امیر اقرع ابن حابس کو بنا دیجئے، اور دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب میں کوئی بات کہتا ہوں تم میری مخالفت کرنے پر اتر آتے ہو۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں میرا مقصد تمہاری مخالفت کرنا نہیں تھا، تم نے ایک مشورہ دیا میں نے بھی ایک مشورہ دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دونوں تیز آواز میں بات کر رہے تھے، فوری طور پر اللہ رب العالمین نے یہی آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو نبی کے آواز کے اوپر اپنی آواز کو مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کے سامنے نبی کے پاس تم تیز آواز میں بات مت کیا کرو جیسے آپس میں تم تیز آواز میں بات کرتے ہو، کیونکہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اس آیت کے شان نزول کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اسی حدیث کے اندر موجود ہے، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی بات کرتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی بات کرتے تو بہت پست آواز میں بہت دھیمی آواز میں بات کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ عمر دوبارہ کہو کیا کہا میں سن نہیں پایا ہوں، تھوڑا تیز کہو۔ تو یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے بھائیوں یہ حالت ہو گئی تھی۔ اس آیت کا یہ ظاہری مفہوم ہے، اس آیت کا ایک باطنی معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سامنے تم اپنی باتیں مت پیش کیا کرو۔ جیسے آج کل بہت سے لوگوں کے سامنے جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو لوگ اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے سامنے یا اللہ رب العالمین کے فرمان کے سامنے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے کیوں کہا، کس مقصد سے یہ بات کہی تھی، کیوں کہی تھی، یہ پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا ہی آپ کا فرما دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔